سپریم کورٹ میں فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل کے فیصلے کے خلاف اپیلوں پر سماعت۔ جسٹس امین الدین کی سربراہی میں 7 رکنی آئینی بینچ نے کیس کی سماعت کی۔ اعتزاز احسن کا سلمان اکرم راجہ کے گزشتہ روز کے دلائل پر اعتراض۔ بیرسٹر اعتزاز احسن کا کہنا تھا کہ سلمان اکرم راجہ نے کل جسٹس منیب اختر کے فیصلے سے اختلاف کیا تھا۔ بیرسٹر اعتزاز نے کہا کہ میں نے سلمان اکرم راجہ کو کوئی ایسی ہدایت نہیں دی جسٹس منظور منیب اختر کے فیصلے سے مکمل اتفاق کرتا ہوں۔ جسٹس محمد علی مظہر نے کہا کہ اعتراض شاید صرف آرٹیکل 63A والے فیصلے کے حوالے پر ہے، جس پر سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ جسٹس منیب کے فیصلے کو صرف ایک پیراگراف سے اختلاف کیا گیا تھا، بغیر کسی معذرت کی اپنے دلائل پر قائم ہوں۔ جسٹس امین الدین خان نے کہا کہ سوال تو ہم صرف مختلف زاویے سمجھنے کے لیے کرتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ ہم آپ کے دلائل سے متفق بھی ہوں۔ وکیل لطیف کھوسہ کا کہنا تھا کہ ملٹری کورٹس کے لیے 21ویں ترمیم کرنا پڑی، سویلین کا ملٹری ٹرائل میں ٹرائل نہیں ہو سکتا۔ لطیف کھوسہ نے کہا کہ ملٹری ٹرائل میں ججز اور ٹرائل آزاد نہیں ہوتا۔ نمائندہ کیپٹل ٹی وی نثار عابد ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں، اس حوالے سے مزید اپڈیٹس ان سے جان لیتے ہیں۔ نثار عابد، اس حوالے سے اپڈیٹ کیجیے گا۔ آج بالکل سپریم کورٹ آف پاکستان میں جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں 7 رکنی آئینی بینچ نے فوجی عدالتوں میں سویلین ٹرائل فیصلے کے خلاف اپیلوں پر سماعت کی ہے۔ بیرسٹر اعتزاز احسن نے وہ آج اعتراض کرتے ہوئے کہا کہ سلمان اکرم راجہ نے کل جسٹس منیب اختر کے فیصلے سے اختلاف کیا تھا۔ میں نے سلمان اکرم راجہ کو ایسی کوئی ہدایت نہیں دی تھی، جسٹس منیب اختر کے فیصلے سے میں مکمل اتفاق کرتا ہوں۔ جبکہ آج سلمان اکرم راجہ نے موقف اپنایا کہ جسٹس منیب اختر کے فیصلے کے صرف ایک پیراگراف سے اختلاف کیا تھا۔ کل میں نے دلائل جو ارزم جنید کی جانب سے دیے تھے اور میں ان پر قائم ہوں۔ مزید سلمان اکرم راجہ نے جسٹس نعیم اختر افغان سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا کہ میڈیا میں تاثر دیا گیا جیسے پتہ نہیں میں نے کل کیا بول دیا ہے۔ آپ کے ریمارکس کو سرخیوں میں رکھا گیا کہ عالمی قوانین میں سیویلینز کے کورٹ مارشل کی ممانعت نہیں۔ جسٹس نعیم اختر افغان نے ریمارکس دیے، جو سوال پوچھا تھا وہ سب کے سامنے تھا۔ سوشل میڈیا نہ دیکھا کریں، ہم بھی نہیں دیکھتے۔ سوشل میڈیا کو دیکھ کر نہ اثر لینا ہے، نہ اس سے متاثر ہو کر فیصلے کرنے ہیں۔ مزید دوران سماعت وکیل لطیف کھوسہ نے کہا کہ پوری قوم کی نظریں اس کیس پر ہیں، اس کیس کی وجہ سے سپریم کورٹ انڈر ٹرائل ہے۔ جسٹس امین الدین خان نے ریمارکس کیا کہ سپریم کورٹ انڈر ٹرائل نہیں ہے، عدالت نے آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ کرنا ہے۔ لطیف کھوسہ نے مزید کہا کہ عدالتی فیصلے جو ہے وہ تاریخ پھر ان کا جائزہ لیتی ہے۔ جسٹس امین الدین خان نے کہا کہ سیکشن 2D کو 9 اور 10 مئی کے ساتھ مکس نہ کریں۔ اسی طرح مزید جو ہے ان کا یہ کہنا تھا کہ سیکشن 2D کا 9 مئی پر اطلاق ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، اس سوال پر بعد میں معاونت کریں۔ لطیف کھوسہ نے موقف اپنایا کہ آئین میں بنیادی حقوق کو تحفظ فراہم کیا گیا، سیکشن 2D برقرار نہیں رکھا جا سکتا۔ ملٹری کورٹ تشکیل کا تاریخی تناظر میں جو ہے وہ ہمیں دیکھنا ہوگا۔ قرآن پاک اور دین اسلام میں بھی عدلیہ کی آزادی کا ذکر موجود ہے۔ اسی طرح جسٹس جمال مندوخیل نے استفسار کیا کہ آئین میں قانون سازی کرنے پر کوئی ممانعت ہے۔ لطیف کھوسہ نے کہا کہ ملٹری کورٹس کے لیے جو ہے وہ 21ویں ترمیم کرنا پڑی۔ سویلین کا ملٹری کورٹ میں ٹرائل نہیں ہو سکتا، ملٹری ٹرائل میں ججز اور ٹرائل آزاد نہیں ہوتا، اس لیے 9 مئی پر جوڈیشل کمیشن بنانے کی بات کی گئی۔ سیکشن 2D اسلامی تعلیمات کے منافی ہے، ملٹری جو ٹرائل ہے وہ خفیہ کیا جاتا ہے۔ جبکہ آج دوران سماعت جسٹس جمال مندوخیل نے ریمارکس کیا کہ خواجہ حارث نے بتایا کہ شفاف ٹرائل کا پورا طریقہ کار موجود ہے، پروسیجر اگر فالو نہ ہو تو وہ ایک الگ جو ہے وہ ایشو ہے۔ اسی طرح جسٹس جمال مندوخیل نے دوران سماعت ریمارکس دیتے ہوئے لطیف کھوسہ سے کہا کہ تاریخ پر جائیں تو ایک بہت لمبی پروفائل ہے آپ کی، آپ وفاقی وزیر، سینیٹر، رکن اسمبلی، گورنر اور اسی طرح اٹارنی جنرل بھی رہ چکے ہیں۔ آپ نے نودوں پر رہتے ہوئے سیکشن 2D ختم کرنے کے لیے کیا اقدامات کیے؟ ہماری طرف سے بے شک پارلیمنٹ اس سیکشن کو آج ختم کر دے۔ جسٹس مسرت ہلالی نے کہا کہ پارلیمنٹ میں آپ کچھ کہتے ہیں اور یہاں پر آپ کچھ بات کرتے ہیں۔ لطیف کھوسہ نے موقف اپنایا کہ آپ کے سامنے 26ویں ترمیم کیسے پاس ہوئی، آپ اس پر فیصلہ دیں، ہم سب فیصلے پر عمل درآمد کروائیں گے۔ سویلین کا ٹرائل ختم جو ہے وہ کرنے پر عوام آپ کے شدائی ہو جائیں گے، اس طرح عدالت آئین پر عمل درآمد کروانے کے لیے سب کے جو ہے وہ پیچھے ہوں گے۔ جسٹس جمال مندوخیل نے ریمارکس دیے کہ قانون سازی پارلیمنٹ کا کام ہے، یہ آپ کے گھر کی بات ہے۔ لطیف کھوسہ نے کہا کہ یہ گھر کی بات نہیں، یہ میرے ملک میری فوج کی بات ہے۔ جسٹس مسرت ہلالی نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ آپ لوگ 26ویں ترمیم پاس کرتے ہیں، پھر ہمیں آ کے کہتے ہیں کہ اسے ختم کریں۔ عدالت نے کیس کی جو مزید سماعت ہے وہ کل تک ملتوی کر دی ہے۔ جی بہت شکریہ نثار عابد، تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔